Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکبر الکبائر الا شراک باللہ وقتل النفس وعقوق العباد وقول الزور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ تمام فسانوں میں۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں اس کا نام اسلام اور دہشت گردی ہے۔ اس موضوع پر میں آپ لوگوں سے چند باتیں بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائی، آپ لوگ روزانہ نہ کسی دن موبائلوں یا ٹیلی ویژنوں یا اخبار و رسائی کے ذریعے جانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، فلاں جگہ دہشت گردوں نے اتنے جانوں کو ضائع کر دیا، اتنی جانیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، فلاں ملک میں گھس کر دہشت گردوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان تمام کے تمام جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو، نام لیواؤں کو میرے بھائی قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اس مختصر وقت میں، کم وقت میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ دہشت گرد کون لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی ہوئی ہے، دنیا کے امن و شانتی کو، چین و سکون کو کس نے چھینا ہوا ہے، دنیا کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کی نیندیں کس نے آج حرام کی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کا پہاڑ آج کون لوگ توڑ رہے ہیں، کیا واقعات اس کے پیچھے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا ہاتھ ہے؟ میرے بھائی یاد رہے، کیا یہ سوچی سمجھی سازش نہیں ہے غیر قوموں کا مسلمانوں کے اوپر؟ میرے بھائی، جو لوگ اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی تعلیم کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، نالج کو جانتے ہیں، اسلامک آف ہسٹری کو ریڈنگ کرتے ہیں، میرے بھائی اسے معلوم ہے کہ اسلام نے ہمیشہ صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، اسلام نے ہمیشہ اخوت و محبت کی دعوت دی ہے،
اسلام نے ہمیشہ الفت و محبت کو اجاگر کیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے خیر خواہی کی دعوت دی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کرنے سے روکا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ کسی کے اوپر ناحق ظلم کرنے کو روکا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ غلط کام کرنے سے روکا ہے۔ میرے بھائی، اسلامی عدل و انصاف اور دعوت اور صلح آشتی کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے آپ کو اسلام کی تعلیمات کو جاننا ضروری ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اسلام سے پہلے دنیا کا کیا ماحول تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب دنیا کے اندر اسلام نہیں آیا تھا دنیا کے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، چھٹی صدی عیسوی میں پوری دنیا کے اندر ظلم و بربریت عام تھا۔ ایک لوگ دوسرے لوگوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور اپنے آپ پر فخر کیا کرتے تھے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام سے پہلے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر وہاں کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے آپ کا بڑا کارنامہ اور قابل فخر یہ کام سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے معذوروں پر، بیواؤں پر، لنگڑے لولے پر، اندھوں پر، نابیناؤں پر میرے بھائی رحم نہیں کیا جاتا تھا، معاف ان کو نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے معصوم بچوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے معصوم لڑکوں کو پکڑ کر دیوار پر مار کر جس سے اس کا بھیجا باہر نکل جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا تم کیسر و کسریٰ کے تاریخ کو تو پڑھو، روم کے ویرانی کو تو پڑھو، اور جنگ کلاب کی بے دردی آشنا سے داستان سے میرے بھائی کون نواقف نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ اسلام کے اندر ہوا یا اسلام سے پہلے ہوا؟ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اسلام کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اسلام کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کبھی دہشت گردی نہیں پھیلاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام آنے کے بعد ہوا یا اسلام سے پہلے کی داستان ہے؟ اسلام کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے اندر بتایا جاتا ہے کسی سے حسد کرنا، کسی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسا کہ تو اپنے بھائی کا مرا ہوا بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کسی کی برائی کرنا ایسا گناہ ہے، اتنا خطرناک جرم ہے جیسا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ سے زیادہ زنا کر رہا ہے۔ اسلام کبھی دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اسلام کی تمہیں کون سے ایسی چیز تمہیں نظر آئی جو آج تم لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیتے ہو؟ میرے بھائی، ان تمام کے تمام چیزوں کے پیچھے جو آج میڈیا ہے یہ اہم رول ادا کر رہا ہے۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کے تلوے چاٹنے والے میڈیا جو آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اولاد کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میڈیا والوں، کان کھول کر سن لینا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اولاد کو یہی کہا جائے گا یہ غدار کے لڑکے ہیں، یہ نمک حرام کے لڑکے ہیں جو آج تم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو آج ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے بھائی، جب ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اسلام نے کبھی بھی ہمیں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام دنیا کے اندر کب آیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا دہشت گردی پھیلائی گئی تھی؟ فاروق کے زمانے میں کیا دہشت گردی پھیلی تھی؟ صدیق اکبر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوا؟ عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوا؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس طاقت تھی،
قوت تھی وہ دنیا کو چاہتے تو کہو بالا کر سکتے تھے، دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن آج جب کہ مسلمان مجبور ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں بھی جا چکی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ مخلوق الحال کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن آج پھر بھی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دنیا کے سامنے بدنام کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور تو کرو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ان کی حیا کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی یہ آوازیں میڈیا کے اندر نہیں اٹھتی کہ مسلمانوں کو پر ظلموں پر غلبت ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کی کوئی تدبیر سوچی جائے، کوئی مشورہ کیا جائے۔ آج میرے بھائی کچھ ہی دن کی بات ہے، 2-3 دن کی بات ہے، دہلی کے اندر میری مسلمان بہن رابعہ عرف سابیہ کا ریپ کر کے ان کو میرے بھائی ریپ کرنے کے بعد ان کے بدن کو چاقوؤں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہ عام انسان نہیں تھی، ہمارے تمہارے جیسے زندگی گزارنے والے نہیں تھی، بلکہ میرے بھائیوں وہ پولیس میں کام کرتی تھی۔ جب ہماری مسلمان بہن گورنمنٹ جاب کر کے بھی، پولیس میں نوکری کر کے بھی جب میرے بھائی وہ سیف نہیں ہے، ان کا کرنے والا کون ہے؟ کیا کوئی مسلمان ہے؟ کیا کوئی مسلمان دہشت گردی نے ان کے اوپر یہ ظلم پر بریت کیا ہے؟ کبھی بھی میڈیا کے اندر یہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کہیں دیکھو تو صحیح، مسلمانوں کو موب لنچ کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو میرے بھائی کو ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ مسلمانوں کی دکانوں پہ جا کے جے شری رام کا نعرہ لگا کے ان کو مارا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش کا واقعہ ہے، روزانہ جب آپ چینل کھولیں گے، ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے، دوسرے چینلوں میں جو ہمارے انٹرنیشنل اور جو نیشنل چینل ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس کے اوپر میرے بھائی اس قسم کا کوئی واقعات نہیں دکھایا جاتا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور تم ہمیں دہشت گردی کہتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ کسے دہشت گردی کہتے ہیں؟ اگر دہشت گرد کسی کو ناحق قتل کرنے کا نام ہے تو پھر مجھے بتاؤ گجرات کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی تھی؟ مجھے بتاؤ آسام کے اندر دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ چچنیا کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ برما کے اندر دہشت گردی پھیلا کر وہاں کے مسلمانوں کو وطن چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا؟ اور افغانستان میں میرے بھائیوں جو آج ہمارے مجاہدین بیچارے طالبان جب وہاں پر ان کی حکومت آ چکی ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، تم دہشت گردی نہیں کر رہے، ہندوستان میں تم کیا نہیں کر رہے؟ گجرات کے اندر کتنے مسلمانوں کو مارا گیا تھا؟ میرے بھائیوں گنگا جمنی کی تاریخ ہمیں یاد ہے، میرا منہ نہ کرواؤ، نیچے سے اوپر تک ہم جانتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جو آج کارنامہ انجام دے رہے ہو، اوپر والا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا بدلہ ضرور کسی نہ کسی شخص اٹھے گا اور صلاح الدین ایوبی بن کر تمہارا نیست و نابود ضرور کرے گا۔ میرے بھائی اگر دہشت گرد کسی مسلمان بہن یا کسی غیر قوم بہن کی عزت کو بچانا ہے، اگر اپنے حق کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے، اگر قرآن کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر اسلام کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر ہماری اسلامی احکامات کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر نماز کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر مسجد کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر خانقاہوں کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر مساجد و مکاتب کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، تو ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم دہشت گرد تھے اور دہشت گرد رہیں گے اور دہشت گرد جیئیں گے اور دہشت گرد مریں گے۔ لیکن یہ دنیا والوں، یہ دہشت گردی کی تعریف نہیں ہے۔ دہشت گردی اسے کہتے ہیں جو کسی کے اوپر ناحق ظلم کر رہا ہو، دہشت گردی اسے کہتے ہیں جو کسی کی آزادی چھین رہا ہو۔ اگر یہ دہشت گردی کی صحیح تعریف ہے تو مجھے بتاؤ بوسنیا کے اندر دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ چچنیا کے اندر دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ گجرات کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلایا ہے؟ مجھے پھر بتاؤ تو صحیح بلکان کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلایا ہے؟ فلسطین کے اندر دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ وہاں
وہاں میرے بھائی لاکھوں ہزاروں کروڑوں مسلمان بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، لیکن کبھی بھی میڈیا اس چیز کو نہیں دکھاتا کہ فلسطین کے اندر دہشت گردی ہو رہی، لیکن مسلمان آج دہشت گرد ہے جو اللہ رسول کا نام لے، ہاتھ میں تصویر لے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ کہ دنیا والوں، تم دہشت گرد اگر ہمیں کہتے ہو، تم ہمیں کبھی اس دنیا سے نہیں مٹا سکتے، اس لیے مسلمان دنیا میں مٹنے نہیں آیا بلکہ مٹانے آیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک کمی ہے، جو مسلمان جب تک مسلح نہیں ہوگا، نمازوں کی پابند نہیں کرے گا، وہ دشمنوں سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ میرے بھائی، ہم اسی طرح مرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ہماری ایک کمی ہے، جب ہم مسلح بن جائیں گے، جب ہم نمازوں کی پابندی کر لیں گے، جب اللہ اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے جسے اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی ماؤں کا یہ اپنے ماؤں کا بچہ ہے، یہ ہمیں کیا اس دنیا سے ختم کریں گے؟ یہ کبھی بھی ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمیں کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے دامن کو، اس کے احکامات کو نہیں چھوڑنا۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کے ڈوری کو، رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تب دیکھیے گا میرے بھائیو، ہمارا مسواک تلوار بن جائے گا، ہماری تصویر گولی بن جائے گی، ہمارا کردار اس کے اوپر بم بن جائے گا۔ یہ کبھی بھی ہمیں اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس پریشانیوں کو برداشت کر کے جب مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر لے گا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی عمر صدیق کے اندر۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، وہ جنگ بہت خطرناک جنگ ہوگی، دنیا کے اندر سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اے ابو ہریرہ، اگر اللہ نے تمہاری زندگی اتنی بڑی عطا کی کرے گی تو تم اس جنگ میں ضرور شریک ہونا۔ جو شخص جنگ میں شریک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ ہاں میرے بھائی، ہم کبھی بھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کام کرنی ہے۔ وہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ ایمان یقین کی دولت ہمیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہے۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر ایمان نہیں بنا کرتا، اور دوسروں کی برائی کر کے میرے بھائی ایمان نہیں بنا کرتا۔ نمازوں کو چھوڑ کر اور میرے بھائی اسلامی احکامات کو چھوڑ کر ہمارے ایمان یقین مضبوط نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے ہمیں پاپڑ بیلنی پڑے گی، تھوڑی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، تھوڑی اپنی بیوی بچے کو سمجھانا ہوگا، تھوڑا ان کو سادہ زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، ہمیں نمازوں کو درست کرنا ہوگا، اللہ اس کے رسول کے احکامات جو صحیح طریقے پر رائج ہیں اسے ہمیں سیکھنی ہوگی۔ تب میرے بھائی ہمارے ایمان کے اندر بہار ہوگا، تب ہمارے خون کے اندر سے اسلام کی بہار پیدا ہوگی۔ میرے بھائی، اس کے لیے ہمیں یہ کامیں کرنی ہوگی۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ والے کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جب آپ اللہ والے بن جائیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کے احکامات بسنے لگے گا۔ اس وقت جب آپ کے اوپر کافر ظلم کریں گے، آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلے گا، میرا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے کے میرے بھائی ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایمان یقین کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں نکالتے، مجھے کوئی گالی دے رہا، مجھے کوئی مار رہا، اس کے لیے ہم بد دعائیں کریں مسجد میں جا کر، نہیں میرے بھائیو، اس کا نگہبان میرا اللہ ہوتا ہے، وہ خود بخود فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے ایک واقعہ ہے، کہیں دور کا نہیں، دہلی کے اندر کا۔ ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش ہو چکی ہوتی ہے، راستے میں کیچڑ ہوتا ہے، وہ اللہ والے بزرگ راستے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب چلتے چلتے ایک جگہ پر ایک طوائف اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے عاشق کے ساتھ اپنے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ اللہ والے چلتے ہیں، بزرگ چلتے ہیں، ان کو معلوم نہیں، ان کا پاؤں کیچڑ میں پڑتا ہے
اور کیچڑ کی چھینٹیں اس لڑکی اس طوائف کے بدن پہ یہ گال کے یا رخسار کے اوپر جا کے پڑ جاتا ہے. اس کا وہ عاشق آ کر اس اللہ والے کو آ کر 2-3 تماچا لگاتا ہے. اللہ والے پوچھتے ہیں، اس بزرگ پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیوں مارا؟ وہ کہتے ہیں کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہی کہ تم نے تمہارے پاؤں سے جو کیچڑ نکلا وہ میری گرل فرینڈ کے جا کے بدن پہ پڑا ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اللہ والے کہتے ہیں بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے دیکھا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ کہہ کر اللہ والے، ہاں میرے بھائیوں، اللہ والے کی یہی صفت ہوا کرتی ہے، وہ کڑک آواز نہیں نکالتے، وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، پیٹھ کے پیچھے کسی کی وہ برائی نہیں کرتے. اللہ والے یہ کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں. چلتے چلتے ایک چائے کا دکان ہوتا ہے، وہ چائے والے اس بزرگ کو بلاتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں اور دودھ گرم کر کے ملائی نکال کر مکھن نکال کے اس اللہ والے کو دیتے، کہتے ہیں میرے بھائی آپ پی لیجیے، ٹھنڈی زیادہ ہے. وہ بزرگ اس دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں. اپنے دل میں وہ خیال کرتے ہیں، دل ہی دل میں وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں کہ میرے مولا تیرا کرم کتنا خطرناک ہے، تو کتنا رحیم ہے. ایک جگہ تو تھپڑ مجھے کھلواتا ہے اور ایک جگہ تو یہ مجھے مکھن کھلا رہا ہے. ان کی زبان سے یہ آواز نکل ہی رہی تھی، شور ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دوڑے بھاگے ہوئے آتے ہیں اس اللہ والے کے پاس، بزرگ کے پاس. اور سارے کے سارے لوگ اللہ والے کو گھیر لیتے اور کہتے ہیں تم نے یہ کیا؟ اللہ والے تو کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے، اللہ والے تو کسی کو نہیں مارتے، اللہ والے تو بزرگ تو کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کیا کرتے. یہ آپ نے کیا؟ آپ نے بدلہ کب سے لینا شروع کر دیا؟ کیا آپ ڈھونگی ہیں؟ کیا آپ اللہ والے جیسے شکل بنائے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی بات کیا ہوئی؟ آپ ایسے الفاظ ایسی باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کے لیے بد دعا کبھی نہیں کی، میں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. وہ کہتے ہیں ابھی جو آپ آئے ہیں، جو نوجوان نے آپ کو مارا تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ سیڑھی کے اوپر چڑھ رہا تھا، اپنے چھت کے اوپر، ان کا پاؤں پھسلا، اس کا پاؤں ٹوٹا اور ہاتھ ٹوٹا اور وہ بھی فوراً مر گیا. وہ کہتے ہیں میں نے کوئی کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، اس کے لیے میں نے بد دعا نہیں کی، لیکن جب انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا بلکہ میں نے اس کے لیے یہ بھی الفاظ نکالے تھے اللہ تمہارا بھلا کرے. لیکن اس نے کیا سمجھا تھا میں کوئی لاوارث ہوں، میرا بھی کوئی ذمہ دار، میرا بھی کوئی نگہبان ہے، میں دنیا میں لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی کوئی پالنے والا ہے، میری بھی کوئی ذمہ داری رکھنے والا ہے. اس نے جو اپنی محبوبہ کے چکر میں، جو اپنی محبوبہ کا ذمہ دار تھا، نگہبان تھا، وارث تھا، میرا بھی تو کوئی وارث ہے، یا اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا. جو میرا وارث ہے اس نے بدلہ لے لیا. اور عاشق کا یہ بدلہ ہے، عاشق جا کے فیصلہ کر لے، میرا عاشق اس کے عاشق سے فیصلہ کر چکا ہے، بدلہ لے لیا ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ہاں میرے بھائیوں، وجہ کیا تھی؟ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ان کے دلوں میں، ان کے سینے میں بھی ہمارے جیسے ہی دل دھڑکتا تھا، لیکن صرف بات یہ تھی، وجہ یہ تھی ان کا ایمان بنا ہوا تھا، یقین بنا ہوا تھا، ایمان اصبر تھا. وہ اپنے دلوں میں جو سوچتے تھے اللہ ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، ایسا ایمان گھروں میں بیٹھنے سے نہیں بنا کرتا. اس کے لیے میرے بھائیوں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی. صرف مال کی قربانی دینے سے کام نہیں بنتا، جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی. جان کی قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے شہید ہو جائیں، بلکہ میرے بھائیوں 24 گھنٹے میں کچھ وقت اپنا نکال کر اللہ کے سپرد کر دیے کہ میرے مولا اتنے گھنٹے ہم نے نکال دیے ہیں، اتنے گھنٹے میں، اتنا ٹائم میں صرف تیرے اور تیرے رسول کی باتوں پر ہم عمل کریں گے، جو ہمیں نہیں آتا اس کو ہم سیکھیں گے. تو میرے بھائیوں ایسا ایمان ہمارا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں اور اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں. سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کے راستے میں نکلیں اور نمازوں کو درست کریں. بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، بہت سارے مسلمان بھائی جس کو صحیح طریقے سے میرے بھائی نماز نہیں آتا. نمازوں کو میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں درست کریں، ورنہ آپ کی ساری زندگی کی نماز بیکار چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، آپ صحیح سے نہیں پڑھ رہے. ہاں مجبوری ہے،
آپ کو نہیں آتا، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا آپ سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تم نمازوں کی پابندی کرو، اگر تمہیں نماز نہیں آتا جا کے کچھ بھی آتا وہیں پڑھ کر تم نمازوں کو پڑھو، لیکن نماز کا ثواب ملے گا۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں صرف اسی پر تم اکتفا نہ کر لو، اپنے دل میں سرتش نہ ہو جاؤ، بلکہ تم نمازوں کو سیکھنے کی کوشش کرو اور جلدی سے جلدی نماز سیکھ لو۔ یہ نہ سمجھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو نماز نہیں بھی آتا نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ آگے میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں جلدی سے جلدی تم صحیح طریقے پر نماز پڑھنا سیکھ لو۔ جب تم صحیح طریقے سے میرے بھائی ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت کا پڑھے